إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ حضرات محترم، انسان کن خواتین سے نکاح کر سکتا ہے اور کن سے نکاح کرنا اس کے لیے حرام ہے، گزشتہ آیات میں ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ پڑھا۔ اب آج جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں بہت اہم 3 مسائل ہیں جو ہر انسان کی زندگی اور اس کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا معاملہ معاش انسان کی دنیا میں ضرورت ہے۔ کوئی بھی انسان معاش کے بغیر دنیا میں بالکل نکارا اور کسی کام کا نہیں۔ اپنی زندگی کے ایام اور اپنے اہل و عیال کو عزت اور آبرو کی زندگی دینے کے لیے ضروری ہے کہ انسان معاش کا کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کرے، اور اللہ رب العزت نے اس کو بطور نعمت تذکرہ کیا ہے۔ کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو تمہارے لیے ایک لباس بنا دیا، تم آرام کر سکتے ہو، اپنے معاملات ادا کر سکتے ہو، جو بھی رات کے معاملات ہوتے ہیں۔ اسی طرح وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو جو بنایا ہے تمہارے معاش کے لیے بنایا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان معاش کا جائز طریقہ استعمال کرتا ہے اور رزق حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 درہم ہیں جو کوئی بھی انسان کو اس کی مجبوری، اس کی بے کسی دیکھ کے دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ہے۔ 1 درہم وہ ہے جو انسان کسی بھی رفاہیت کے کام میں، وہ مسجد ہے، ہسپتال ہے، وہ کنواں ہے، کچھ بھی ہے، اس میں خرچ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے۔ 1 درہم وہ ہے جو انسان اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کے رستوں میں خرچ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سب سے بہترین درہم وہ ہے جو انسان رزق حلال کما کے اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے۔ تو آپ نے پچھلے دنوں ہمارے ایک حاکم تھے ضیاء الحق، انہوں نے اپنے زمانے میں پاکستانی کرنسی کے اوپر ایک لفظ لکھوایا تھا۔ وہ لفظ کیا تھا؟ رزق حلال عین عبادت ہے۔ اور یہ بالکل درست بات ہے۔ اگر ایک انسان صرف اس لیے رزق حلال کی تلاش کرتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے اور رزق حرام سے میری زندگی کے جملہ معاملات برباد ہو جائیں گے، نمازیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کوئی کسی کام نہیں۔ انسان جتنی بھی عبادات کرتا ہے ان سب عبادات کا انحصار اس کے رزق پہ ہے۔ اگر انسان کا رزق پاک ہے تو اس کی نماز بھی قبول ہے، اس کا رزق پاک ہے، اس کا روزہ بھی قبول ہے، اس کا رزق پاک ہے، اس نے اللہ کے رستے میں جو خرچ کیا وہ بھی قبول ہے، اور حج اور عمرہ بھی تب قبول ہے اگر اس کا رزق حلال ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا،
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں جو ایک دوسرے سے معاملے کرتے ہو نا، اس میں باطل طریقے سے دوسرے کا مال نہ کھانا۔ اس سے لیا جی، اس طرح بھی مال لینا یہ باطل طریقہ ہے۔ دوستی میں اس سے کھا لیا جی، میں نے دوستی میں اس سے چھین لیا، یہ سب طریقے باطل ہیں۔ جائے کہ انسان چوری کرے، کسی کا مال چھپا لے یا اس کی پاکٹ سے نکال لے، یہ سب کے سب طریقے باطل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صرف جس نے ایک لقمہ حرام کھایا، اگر وہ نماز پڑھتا رہتا ہے 40 دن تک تو اس کی نماز قبول ہی نہیں نہ ہو، جب تک وہ رزق حرام کا لقمہ اس کے جسم سے الگ نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اہل ایمان کو سمجھا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ کھاؤ تم اپنے مال اپنے درمیان باطل طریقے سے۔ ہاں الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اگر تم تجارت کرتے ہو، ایک دوسرے سے نفع کماتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہاں بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، راضی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اگر دونوں راضی ہیں رشوت لینے اور دینے پہ تو وہ جائز ہو جائے گی، انسان سود لینے اور دینے پہ راضی ہو گیا تو وہ جائز ہو جائے گی؟ نہیں، وہ تو مجبوراً دے رہا ہے رشوت، اگر وہ نہیں دیتا تو اس کا کام نہیں ہوتا۔ طے ہو جائے، جس پہ بھی مرضی ہو جائے، جب ہم نے طے کر لیا تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ایک فاحشہ عورت اور ایک بدکار آدمی زنا کمپرومائز سے ہی کرتے ہیں تو کیا وہ بھی جائز ہو گیا؟ تو یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو کمپرومائز غلط بات پہ ہو جانے سے اس کا جواز نہیں بن جاتا۔ کمپرومائز یہ ہے کہ انسان صحیح بات پہ کمپرومائز کرے۔ اگر ایک انسان نفع کماتا ہے، دوسرا نفع دیتا ہے جائز طریقے سے تو یہ ٹھیک ہے، ان تراض منکم، اگر وہ راضی ہیں ایک دوسرے پہ۔ لیکن کاروباری معاملات میں نبی کریم نے ایک یونیورسل قانون بنا دیا، آپ نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، ایک خریدار ہے ایک فروخت کنندہ ہے، آپ نے فرمایا نہ خریدار فروخت کنندہ کو ضرر دے نہ وہ اس کو تکلیف دے، اگر دونوں میں ایک کا ارادہ غلط ہے، اس پہ ظلم کرنے کا ہے، تو یہ تجارت صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنی مجبوری کی بنیاد پہ سودا واپس کر دیتا ہے، نہیں لیتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں جو اس نے دیا ہوا ہے وہ مار کے بیٹھ جائیں۔ ہاں ایک آدمی غلط طریقے سے کرتا ہے تو ہمیں اس کی غلطی میں خود بھی غلط نہیں ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہم کو حلال کی توفیق دے۔ اور میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں، یہ اتنی اہم چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے 3 باتوں کی جو دعا مانگتے تھے نا، وہ یہ تھی، آپ سلام پھیر اذکار کرنے کے بعد آپ کہتے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے میرے اللہ میں ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع مند ہو، ورزقا طیبا، ایسے رزق کا سوال کرتا ہوں جو پاک ہو، وعملا متقبلا، ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ وگرنہ انسان دن رات کوشش سٹرگل کرتا رہے، اگر اللہ کے ہاں قبول ہی نہ ہو تو اس عمل کے فائدہ۔ تو اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ 2 باتیں، پہلی بات، اب ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ،
دوسرا، اگر تجارت کرتے ہو تو رضامندی سے ہونی چاہیے۔ تیسری بات، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ائمہ مفسرین نے اپنے آپ کو قتل کرنا کیا کون کون سا معاملہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلا، جب انسان باہمی تجارت میں ایک دوسرے کو زیادتی کرتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ لڑنے مارنے پہ اتر جاتا ہے، یہاں تک کہ قتل ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح انسان جوا اور لاٹریاں وغیرہ جو بھی، اس میں بھی انسان کا معاملہ یہی ہوتا ہے۔ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ نشے اور جوئے کے ذریعے شیطان تمہارے دلوں میں دشمنی پیدا کرتا ہے، یہاں بھی باہم قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ انسان خود بعض باتوں سے مجبور ہو کے اپنی جان کو ہلاک کر دے، تو اپنے آپ کو قتل کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ دوسرے کو قتل کرنا یہ تو بالاولیٰ غلط ہے نا۔ ایک آدمی خودکشی کرتا ہے، سوسائڈ کرتا ہے، اس بات سے بھی اللہ نے منع فرمایا، اور اس کی اتنی بڑی سزا ہے کہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ رسول اللہ نے نہیں پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم نے فرمایا یہ جو شخص خودکشی کرتا ہے، کوئی زہر لے کے، کوئی اپنے آپ کو چھری مار لیتا ہے، کوئی اپنے سر میں گولی مار لیتا ہے، کوئی چھت سے گر لیتا ہے، اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، کہاں اللہ اس پہ اتنے سخت ناراض ہوتے ہیں کہ یہ روزانہ قیامت تک، بلکہ اس کے بعد بھی ہمیشہ، اگر اس نے زہر کھا کے مرا تو روزانہ زہر کھائے گا تو اسی طرح مرے گا تڑپ تڑپ۔ اگر اس نے چھت سے اپنے آپ کو گرایا تو وہ روزانہ اپنے آپ کو چھت سے گرائے گا۔ اگر اس نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے تو یہ اسی طرح کرے گا۔ یہاں تو ایک تماشا بنا لیا ہے، کوئی مولوی کا بچہ جو ہے وہ اپنے خودکشی کر لے تو وہ جنت میں، دوسرے کا کرے تو وہ جہنم میں، جبکہ خودکشی کوئی بھی کرے اللہ نے اپنی پاک کلام میں یہ فرمایا یہ نہ کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ جہنمی ہے، اور آپ نے اس کا جنازہ تک نہیں پڑھا۔ تو کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پہ بہت مہربان ہے۔ انسان اگر کرائسس میں آ جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں خودکشی کر لے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ سے اپنی مصیبتوں کا مداوع مانگے، اور اللہ اسے مصیبتوں سے نکال دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، ان سارے معاملات میں جو زیادتی کرے گا اور ظلم کرے گا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ پہ یہ کام بہت آسان ہے۔ تو اللہ ان باتوں میں ہمیں محتاط رہنے کی توفیق دے۔ دیکھیں بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ہمارا فائدہ ہے، لیکن حقیقتاً وہ ہمارا فائدہ نہیں، وہ حقیقی نقصان ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو، ہر صاحب ایمان کو ان تینوں کو باتوں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔